یہ ایک ایسی عورت کا، ایسی ولیہ کا بتایا ہوا عمل ہے جو کہتی ہیں کہ میں جسے بھی یہ وظیفہ دیتی ہوں وہ ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے، اور اس عمل کو میں نے آزمایا ہے۔ اس عمل کو آپ معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں لا سکتا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا اگر بیمار ہے تو بیماری دور، بے روزگار ہے تو بے روزگاری دور۔ زندگی میں ایک بار، صرف 11 بار ایک خاص ترتیب سے یہ عمل پڑھنا ہوتا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ شکوہ نہیں کرتا، کبھی زندگی میں وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل پڑھنے والا، کل ایک بھائی کو یقین کریں 45 لاکھ روپے کا ایسا انتظام ہوا کہ اس بندے نے جھولیاں بھر کر مجھے دعائیں دی۔ پرسوں کی واقعہ، روز تقریباً 15-20 لوگ پوری دنیا جہاں سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں وظیفہ بتا دے، ہمیں عمل بتا دے، ہمارے حالات خراب ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اور میں نے پہلے خود پڑھا ہے، میں نے اس عمل کو ہر مشکل پریشانی میں آزمایا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے، یعنی کہ ایسا عمل، ایسی تسبیح شاید آپ نے اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں نہ سنی ہو۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں بیڑے پار کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا عمل پیش کروں گا، اور میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ اس جیسا عمل آپ نے اپنی پوری لائف میں، اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، 3-4 چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھیں میرے دوستو، یا ربی عربی زبان کا نہایت خوبصورت اور محبت بھرا پکارنے کا انداز ہے۔ یا مطلب اے پکارنے کے لیے، اور رب میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنے والے۔ اس طرح یا ربی کا مکمل معنی بنتا ہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مانگنے والے مالک و آقا، اے میرے مالک و آقا، اے وہ ذات جو مجھے پیدا کرنے والی، پالنے والی اور میری ہر ضرورت پورے کرنے والی ہے۔ رب کے معنی کی گہرائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام رب صرف خالق کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اس میں کئی عظیم میرے دوستوں معنی شامل ہے۔ جو پیدا کرے، جو پالے اور پروان چڑھائے، جو رزق عطا کرے، جو حفاظت کرے، جو کمزوری میں سہارا دے، جو مصیبت میں مدد دے، جو بندے کی ہر حالت سے واقف ہو۔ اسی لیے جب بندہ یا ربی کہتا ہے تو گویا وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب، میری غربت بھی تیرے علم میں ہے، میری پریشانیاں بھی تیری حاجتیں، یعنی میری پریشانیاں بھی، میری حاجتیں بھی، اور میری امیدیں بھی تیرے علم میں ہیں۔ قرآن میں رب کی اہمیت دیکھیں، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، یعنی وہ پوری کائنات کا پالنے والا اور نظام چلانے والا ہے۔ دوستو، رزق اور دولت کے حوالے سے جب کوئی بندہ یا ربی کہتا ہے تو دراصل رزق کے خزانے کے مالک کو پکارتا ہے۔ نوکری دینے والا رب، کاروبار میں برکت دینے والا رب ہے، قرض اتارنے والا رب ہے، تنگی کو آسانی میں بدلنے والا رب ہے، فقیری کو غنی میں بدلنے والا رب ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعا میں رب کا لفظ بہت کثرت سے آیا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ربی انی الا انزلتا الا من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ دوستو، یا ربی ایسا لفظ ہے جس میں بندے کی عاجزی، محبت، امید اور بھروسہ سب جمع ہو جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹا ہو تو یا ربی، میرے دوستو جب رزق کی فکر ہو تو یا ربی، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یا ربی، جب خوشی نہ ملے تو یا ربی، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان محبت بھری پکار کا نام یا ربی ہے۔ یا ربی، اے میرے پیدا کرنے والے، پالنے والے، رزق دینے والے، حفاظت فرمانے والے اور میری ہر حاجت پوری کرنے والے رب۔ میرے دوستو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھو، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں،
کسی بھی مراد کے لیے پڑھ لیں، ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں، قرضوں کے لیے پڑھ لیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، بے اولادی کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی، انشاءاللہ میرے دوستو رزق دروازے توڑ کر آئے گا، ایسی تیری تقدیر سورے گی کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یا ربی یا ربی یا ربی سکون سے اطمینان سے پورے 7 بار پڑھنا ہے۔ میں نے 3 بار آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، تب جا کر بڑی سے بڑی مشکل پریشانی 11 منٹ میں انشاءاللہ دور ہوگی، یا 11 منٹ میں انشاءاللہ ایسے معجزات ہوں گے، ایسے کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ 7 بار یا ربی کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دوستو ربنا قرآن مجید کی نہایت بابرکت اور عظیم دعاؤں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے یعنی کہ اے، یا کا مطلب اے، اور ربنا ہمارا رب، ہمارا پروردگار، لہذا ربنا کا مکمل معنی ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہے ہمارے مالک، ہمارے نگہبان اور ہماری پرورش فرمانے والے۔ یا ربی اور یا ربنا میں فرق کیا ہے؟ یا ربی اے میرے رب، اور یا ربنا اے ہمارے رب۔ یا ربی میں ایک بندہ اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے، جبکہ یا ربنا میں پوری امت، گھر والوں، اولاد اور تمام مسلمانوں کو شامل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن میں بہت سی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب ہماری دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ربنا لا تغزِ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے۔ رب کے اندر چھپے عظیم میرے دوستو معنی کیا ہے؟ جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو آپ ایسے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، جو فقیری کو غنی میں بدل دیتا ہے، جو بیمار کو شفا دیتا ہے، جو پریشانیوں کو آسانی میں بدل دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو بندے کی خفیہ حاجتوں کو بھی جانتا ہے۔ دوستو یا ربنا میں صرف دعا نہیں بلکہ بندگی، عاجزی، امید کا اظہار بھی ہے۔ گویا بندہ عرض کر رہا ہو، اے ہمارے رب ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم خطا کار ہیں، تو بخشنے والا ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ خلاصہ یا ربنا کا مفہوم صرف اے ہمارے رب نہیں بلکہ اے ہمارے پیدا کرنے والے، پالنے والے، رزق دینے والے، حفاظت کرنے والے، دعائیں سننے والے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرنے والے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ربنا والی دعائیں سب سے جامع اور محبوب دعاؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ میرے دوستو ایسے ہی یہ عمل اثر نہیں کرتا، اس عمل کو دکھی دلوں کا سہارا کہا جاتا ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری اثر کر جاتا ہے، یعنی کہ یہاں عمل پڑے اور یہاں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمانے کے بعد آج یہ عمل آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے یا ربی کو 7 بار پڑھ لیا تو یا ربنا کو کتنی بار کیسے پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر عمل کا آغاز کیا، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے آپ نے بس آخر میں دعائیں کرنی ہیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربی یا ربی یا ربی 7 بار پڑھ لیا، اب آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا سکون سے اطمینان سے پورے 11 بار پڑھنا ہے، کمی پیشی بالکل بھی نہیں کرنی، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھنی ہیں، تب جا کر عمل پورا ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو دیکھیں، میں جلدی آپ کو بنا کسی لالچ کے پورا عمل بتانے لگا ہوں، تو خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کریں، بس اس ویڈیو کو اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹس میں یا ربی یا ربنا لکھیں، دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب یا ربی کو آپ نے پڑھ لیا، یا ربنا کو پڑھ لیا میرے دوستو، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ میرے دوستو
اب استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں استغفر اللہ، دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا ہے انسان جب دنیا کے دروازوں پر دستک دیتا ہے تو بعض اوقات جواب نہیں ملتا، لیکن جب وہ اللہ کے دروازے پر استغفر اللہ کہتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک بندے کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، یہ اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، یہ دل کی پکار ہے، یہ امید کا چراغ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے لیے بڑی یعنی کہ بشارت بیان فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا فرمائے گا۔ سوچئے ایک ایسا ذکر جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے، دل کے بوجھ کو ہلکا بھی کرے اور بندے کو اپنے رب کے قریب بھی لے آئے۔ کئی مرتبہ انسان پریشان ہوتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں، دل بے چین ہوتا ہے، لیکن جب زبان پر استغفر اللہ جاری ہو جاتی ہے تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے، اسی لیے کہ وہ اپنے رب کریم کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ کے قرب، عاجزی اور بندگی کا بھی راستہ ہے۔ آج اگر دل پر بوجھ ہے تو استغفار کیجئے، اگر غلطیوں کا احساس ہے تو استغفار کیجئے، اگر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو استغفار کیجئے اور دل سے کہیے اے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو پاک فرما اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا معلوم یہی چند الفاظ آپ کے رب کی رضا، سکون قلب اور مغفرت کا سبب بن جائیں۔ تو میرے غریب دوستو دیکھیں زندگی میں استغفر اللہ کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربی یا ربنا کو پڑھنے کے بعد جب آپ اس عمل میں استغفر اللہ کو پڑھیں گے، یقین کریں اس عمل کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ پیسہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اگر دیکھیں پیسے رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ عمل پڑھنا۔ میں کوئی جھوٹے وعدے، کوئی جھوٹے قصے، جھوٹی کہانی نہیں سنانے آیا، میں رب کو راضی کرنے والا ایسا سچا عمل، ایسی تسبیح، ایسا راز دینے آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریب دوستو آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، جو کہ فوری طور پر بیڑے پار کر دیتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا وظیفہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں ابھی عمل ختم نہیں ہوا ہے، 90% میں نے آپ کو عمل سمجھا دیا، اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدا را آخری سیکنڈ تک پوری ویڈیو سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والا اور غیب سے اللہ کی مدد دلانے والا، خالی جھولیوں کو بھرنے والا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ اب آپ نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، یا ربی، یا ربنا، استغفر اللہ کو بدائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس کے معنی اور پیغام بہت عظیم ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ علماء تفسیر کے مطابق کوثر کا معنی بہت زیادہ خیر ہے، اس میں شامل ہے جنت کی نہر کوثر، بے شمار نعمتیں، دوستو نبوت، قرآن مجید، امت محمدیہ، عزت، برکت، بھلائی۔ دوستو سورہ کوثر بندے کو یہ سبق دیتی ہے کہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرو، قربانی اور اطاعت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرو، دشمن اور مخالفین سے گھبراؤ نہیں، عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ کوثر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر فضل فرماتا ہے تو اسے ایسی خیر عطا کرتا ہے جس کا اندازہ دنیا نہیں لگا سکتی۔ یہ سورت امید، شکر، عبادت اور اللہ کی مدد پر یقین کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں سورہ کوثر
میرے دوستو آپ نے اس عمل میں صرف 3 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، تیسری بار پڑھیں تو چوتھا وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اب آخری وظیفہ رہتا ہے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم ایک عظیم کلمے کی طرف آتے ہیں جس نے انبیاء، صحابہ، نیک بندوں کے دلوں کو مضبوط کیا، خوف کو اطمینان میں بدلا اور بے بسی کے لمحات میں امید کو روشن کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا معنی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے کا اعلان ہے۔ دوستو گویا بندہ کہہ رہا ہو، اے اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی پریشانی، اپنے معاملات اور اپنی امیدیں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اس وقت ذکر ہوتے ہیں جب بعض لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اہل ایمان نے خوف کی بجائے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سوچی جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہ رہے، جب حالات مشکل ہوں، جب دل پریشان ہو، تب یہ الفاظ دل میں ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ یہ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ مخلوق کی طاقت محدود ہے لیکن اللہ کی قدرت یعنی کہ بے حساب ہے۔ یہ کلمات انسان کو سکھاتے ہیں کہ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے، اس کا دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اگر دل میں بے چینی ہو تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر حالات مشکل محسوس ہو تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر مستقبل کی فکر سنا رہی ہو تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دل سے دعا کیجئے اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے معاملات آسان فرما، ہمارے دلوں کو سکون فرما، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھ۔ آخر میں یاد رکھیں، جس بندے کا سہارا اللہ بن جائے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیں جب یہ تمام چیزیں آپ لوگ پڑھ لیں، یعنی کہ یا ربی یا ربنا استغفر اللہ اور سورہ کوثر، تو آخر میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف 21 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگنی ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میرا غریب، بیمار، لاچار، پریشان مسلمان بھائی بہن جو بھی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، ہماری مرادوں کو پورا کر دے، ہماری مشکلوں پریشانیوں کو دور کر دے، ہم پر کرم کی نظر کر دے، ہم پر رزق کی بارش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین کامنٹ سے ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آخر میں دعائیں کیجیے گا۔ اللہ